الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوات میں ایک انسانیت ناک افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس کے حقائق کیا ہیں، کون اس کا اصل مجرم ہے اور کس وجہ سے یہ سارا کھیل رچایا گیا، یہ تمام حقائق میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے چند باتیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کیا یہ جو جتنا بھی عمل ہوا یہ جائز تھا یا ناجائز، صحیح تھا یا غلط۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ارشاد فرماتی ہے سورۃ الحجرات میں، وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں تم کسی قوم کو ایذا نہ پہنچا دو، تکلیف نہ پہنچا دو اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات ہم سے مخاطب ہو کر فرماتی ہے کہ جب بھی کوئی خبر تم تک پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ آیا کہ یہ خبر جھوٹی ہے کہ سچی۔ پھر خبر دینے والے کو بھی دیکھا کرو کہ آخر اس خبر دینے والے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اس خبر کو پہنچانے کا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خبر جھوٹی ہو یا اس کے پیچھے اس کا کوئی مفاد چھپا ہوا ہو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج بہت سے گھر اسی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، تباہ و برباد ہوئے کہ جو خبر پہنچائی جاتی تھی اس پر مینوان عمل کر لیا جاتا تھا اور اس کی تحقیق نہیں کی جاتی تھی اور بعد میں اپنے کیے پر پچھتانا پڑتا تھا۔ تو لہذا سب سے پہلے جو مجھے اور آپ کو بات یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جو بھی خبر مجھ تک یا آپ تک پہنچے اس کی تحقیق کرنی بنتی ہے کہ آیا کہ یہ خبر جھوٹی ہے کہ سچی، خبر لانے والا جھوٹا ہے کہ سچا ہے۔ اب جس طرح کے سوات میں ایک الزام لگا کر کہ وہ شخص گستاخ قرآن تھا اس کو زندہ جلا دیا گیا، کیا یہ فعل درست تھا یا غلط؟ اب ذرا احادیث کی روشنی میں بھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ارد گرد جمع ہیں۔ ایک یہودی مسجد کے صحن میں آتا ہے اور مسجد کے صحن میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام اٹھتے ہیں کہ اس کو بتائیں، اس کو پکڑیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بیٹھنے کا اشارہ فرما دیتے ہیں۔ جب وہ فارغ ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پاس بلاتے ہیں اور پیار سے اس سے فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی مقدس جگہ ہے، اس کو ناپاک نہیں کرتے۔ وہ شخص، وہ یہودی اتنا متاثر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے سے کہ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں قبول اسلام کروں گا، میں اسلام قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صحابہ کرام اس کو پکڑتے، مارتے، زندہ جلا دیتے، لیکن صحابہ کرام نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا تھا۔ جب وہ مرا تو اس کے دو بیٹے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ابا جان انتقال کر گئے ہیں، آپ ان کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کی تیاری کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں
اور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو معلوم نہیں یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی مجھ کو معلوم ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھو یا نہ پڑھو میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا، تو میں جنازہ پڑھ دیتا ہوں. وہ بخشنے والا ہے، شاید اللہ اس کی مغفرت فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر جنازے کے ساتھ قبر تک لے کر جاتے ہیں. پھر جب اس کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالتے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کی بخشش فرما دیں. یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبداللہ بن ابی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زندہ جلا دیتے، قتل کر دیتے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے کہ اس کو قتل کر دو، لیکن ایسا نہیں ہوا. اب چلتے ہیں سوات والے واقعے کی طرف کہ وہ شخص جو کہ سیالکوٹ کا رہائشی تھا اور مدین میں، سوات سے آگے ہے مدین، وہاں پر وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرتا ہے اور ہوٹل میں جہاں پہ جس کمرے میں وہ ٹھہرتا ہے اس کے ارد گرد کے کمرے والے آ کے شور ڈال دیتے ہیں کہ یہ گستاخ قرآن ہے. اب بند کمرے میں وہ کیا کر رہا ہے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم. ہم اتنے بڑے تو کوئی حاجی ثناء اللہ یا ولی اللہ تو ہے نہیں کہ ہمیں آنکھیں بند کیے تو کچھ نظر آ جائے، یا اہل کشف تو ہے نہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص قرآن مجید کا گستاخ ہے. پولیس آتی ہے، پولیس کمرے کا دروازہ کھلواتی ہے تو وہاں سے نہ تو قرآن ملتا ہے اور نہ ہی جلا ہوا کوئی نسخہ میسر آتا ہے. غرض یہ کہ کوئی ثبوت نہ تو پولیس والوں کو ملتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو ملتا ہے. پولیس اس کو اپنی کسٹڈی میں لے کر تھانے لے جاتی ہے اور پھر بعد میں مساجد میں اعلان کروایا جاتا ہے کہ یہ شخص گستاخ قرآن ہے، لہذا آج سارے لوگ، سارے مسلمان جو ہیں وہ غازی علم دین شہید بن جائیں. اور تمام لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس شخص کو جو ہے وہ زندہ جلا ڈالتے ہیں. کسی نے اس سے نہیں پوچھا کہ اس نے قرآن کی گستاخی کی کہ نہیں کی. کسی کے پاس آنکھوں دیکھا حال بھی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ اس کو زندہ جلا ڈالیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر انصاف کرنا ہی ہے تو پھر میں اور آپ بھی تو گستاخ قرآن ہے، ہم بھی تو واجب القتل ہوئے. پھر میں اور آپ گستاخ قرآن کیسے؟ آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی، گالم گلوچ ختم نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، کہکہ ختم نہیں ہوتے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ہماری باتیں جاری رہتی ہیں. کیا یہ گستاخی میں نہیں آتا؟ کیا اس سے بڑی بھی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ گھروں میں قرآن مجید کو غلاف میں سجا کر رکھ دیا جاتا ہے، سالوں اس کو نہیں پڑھا جاتا. یا تو کوئی مرگ ہوتی ہے تب اس کو کھولتے ہیں، یا پھر رمضان المبارک میں غلطی سے اس کو کھول لیا جاتا ہے. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ مسجد کے پاس، مسجد میں جماعت کروائی جا رہی ہوتی ہے اور وہاں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن باہر کھڑے ہوئے اشخاص، باہر کھڑے ہوئے لوگ کہہ لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، با آواز بلند ہوتے ہیں. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کی گستاخی نہیں ہے؟ ادھر مسجد میں اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور ہم اپنی ٹی وی کی آواز کو کم نہیں کرتے. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ ہم خود بھی تو، ہم سب بھی تو گستاخ ہیں. یقین جانیے اسلام کو نہ تو کسی غیر مسلم نے، نہ کسی یہودی نے، عیسائی نے، سکھ نے نقصان پہنچایا. سب سے زیادہ اسلام کو نقصان ہم مسلمانوں نے پہنچایا. ہر شخص مفتی بن جاتا ہے، ہر شخص فتوے دینے لگ جاتا ہے، ہر شخص عالم بن جاتا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ کہاں کا مسلمان ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اگر کوئی گستاخی قرآن ہے، قرآن کی گستاخی کرتا ہے، اس کی قرآن و حدیث کی روح سے سزا کیا ہے؟ ہر شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور افسوسناک انسانیت سوز جو ہے وہ سلوک پیش کیا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ہم سب گستاخ قرآن ہیں، ہم سب پھر واجب القتل ہوئے. پہلے تو اپنے اندر ایمان کی حرارت کو روشن کیجئے تاکہ مجھے اور آپ کو صحیح پتہ چلے کہ صحیح اسلام ہے کیا.
ہم نے اپنے طرف سے جو اسلام کو پیش کیا وہ یہ اسلام کی اصل حقیقت نہیں ہے، یہ اسلام ایسا دین نہیں ہے۔ میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تو ایسا اسلام نہیں سکھلایا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی یہ تصویر، اسلام کا یہ رخ پیش ہی نہیں کیا، پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو سزا و جزا دینے والے؟ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، آج یہ واقعہ اس شخص کے ساتھ پیش آیا ہے، کل کو اسلام کی آڑ میں یہ واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، یہ میرے اور آپ کے بھائی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، میرے اور آپ کے رشتہ دار کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات کرنے چاہیے، اس کو روکنا چاہیے۔ ہر شخص جو ملا بنا پھرتا ہے، ہر شخص جو اسلام کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، ان کو کنٹرول میں کرنا چاہیے۔ ان سے پوچھا جائے کہ اسلام کو تم نے کتنا سمجھا ہے، اسلام کا صحیح رخ کیا ہے، ذرا وہ تو بتاؤ۔ اگر کوئی خبر تم تک پہنچی ہے اس کے ثبوت تو لاؤ، اگر ثبوت نہیں ہے پھر سزا و جزا دینے کے تم کسی طور پر بھی حقدار نہیں ہو۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، جیسا کہ میں نے آپ کو قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعات پیش کیے ہیں کہ قرآن نے کہا کسی کی خبر پر کان نہ دھرو جبکہ تحقیق نہ کر لیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا درس دے رہے ہیں کہ مسجد کو گندا کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد مسلمانوں کی مقدس جگہ ہے، اس کو ناپاک نہیں کرتے، اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر منافق شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس کا نماز جنازہ ادا کرتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ آج ہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آنے چاہیے، ہم میں اخلاق کا فقدان ہے، مین وجہ یہ ہے، ہمارے اندر سے اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی روک تھام کے لیے مجھے بھی اقدامات کرنے چاہیے، آپ کو بھی اقدامات کرنے چاہیے، مجھے بھی آواز اٹھانی چاہیے، آپ کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو مجرم ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کے صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔